السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی حیادار بیٹیوں کے ساتھ آپ کی باجی جان ایک بار پھر اسی حلقے میں جس کا نام ہے حیا اور پاک دامنی، حیا اور پردہ۔ حجاب کیا ہے پچھلے سبق میں ہم نے جانا، لیکن حجاب کیوں ہے، حجاب کیا ہے یہ تو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ حجاب کیوں ہے۔ حجاب اللہ کا حکم ہے۔ حجاب کے معنی ہے آڑ، ٹھیک ہے، آڑ کر لینا، پردہ کر لینا۔ تو حجاب اللہ کا حکم ہے، حجاب عورت کا حق ہے۔ حجاب بدکاری، عریانی، فحش اور بدنظری سے بچاتا ہے۔ حجاب مرد اور عورت کے آزادانہ ملاپ کی نفی کرتا ہے۔ اگر یہ ملاپ ایسے ہی آزادانہ ہوتا رہے اور جاری و ساری رہے تو اس سے کیا ہوگا، معاشرہ اخلاقی پستی اور بے روی کا شکار ہو جائے گا۔ حجاب عورت کو شمع محفل کے بجائے چراغ خانہ بنا کر معاشرے کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ میری شہزادیوں، حجاب عورت کو آزادی، تحفظ، شناخت، عزت، اعتماد اور وقار دیتا ہے۔ حجاب ایک اعلان ہے کہ میں مسلمان، شریف، باعصمت عورت ہوں۔ کوئی صنف مخالف مجھ سے ناجائز تعلقات وابستہ نہیں کر سکتی۔ میں ہر ایک کے لیے اویلیبل نہیں ہوں۔ میں ہر ایک کے لیے وقت گزاری یا تفریح کا ذریعہ نہیں ہوں۔ میں پھول ہوں۔ میں ایسا پھول نہیں ہوں کہ جو چاہے مجھے سونگھ کر مسل کر پھینک دے۔ نہ ہی میں کوئی ایسی تتلی ہوں کہ پھول پھول پر بیٹھے۔ نہ ہی میں چاند ہوں کہ جو چاہے مجھے جب چاہے دیکھ لے اور تعریف کر دے۔ میں فری فار آل نہیں ہوں۔ میں حجابی گرل ہوں۔ میں بکاؤ مال نہیں ہوں۔ آج کل جو بچیاں ٹک ٹاک بناتی ہیں نا حجاب پہن کر، وہ سر کے اوپر ایک اسکارف کو، سر کے اوپر ایک تکونے کپڑے کو، سر کے اوپر ایک لمبے کپڑے کو لپیٹنا سمجھتی ہیں یہ حجاب ہے، اور وہ اس حجاب کو پہن کر ٹک ٹاکس بناتی ہیں، ولاگس بناتی ہیں، اور وہ اپنا دام لگاتی ہیں، بھاؤ کرواتی ہیں اپنے۔ بہت بچیاں جو نقابوں کے اندر ٹک ٹاک بنانا انہوں نے شروع کیا تھا، آج انہوں نے اپنے نقاب بھی اتار دیے، اپنے برقعے بھی اتار دیے، کپڑوں پر آئیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے۔ تو شیطان کی چال بڑی خطرناک ہے۔ حجاب کو کہتا ہے کہ صرف سر کے بال جو ہیں ان کو ڈھانپ لو، یہ حجاب ہے، نہیں، بلکہ حجاب تو اللہ کا حکم ہے، مرد اور عورت کے اختلاط کے منافی ہے۔ حجاب آڑ ہے غیر محارم کے درمیان۔ حجاب حیا ہے، حجاب عفت اور پاکیزگی ہے، حجاب مضبوط ڈھال ہے جو اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات میں ہمارے لیے تجویز کی۔ حجاب ایک باحیا مرد اور عورت سے لوگوں اور ان کی ظاہری خوبصورتی کے بجائے ان کی ذہانت، صلاحیتوں، اخلاق، وقار اور اس کی حیا کے ذریعے متعارف ہوتے ہیں لوگ۔ حجاب وہ چیز ہے جس سے باحیا مرد اور عورت کیا کرتے ہیں، ظاہری خوبصورتی کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ جب بھی کوئی ان سے ملے گا وہ ان کی باطنی خوبصورتی سے مرغوب ہوگا، وہ ان کے اخلاق، ان کے وقار سے متعارف ہوگا۔ کیونکہ حجابی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنا آپ ایسی تھوڑی دکھا دیتی ہیں، وہ اپنا آپ ایسی تھوڑی ہر ایک کے سامنے پیش کر دیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط قلعے میں رکھتی ہیں جس کا نام حجاب ہے۔ کیونکہ حجاب قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کا کیا کہتا ہے حجاب کے بارے میں، قرآن کی کیا احکامات ہیں، تھوڑا سا ہم پھر سے سورہ نور کی آیات کو سمجھیں گے کہ سورہ نور کی آیات کی روشنی میں ہم حجاب کے احکامات کو سمجھیں گے تو ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ہم پھر ایک کوئی والی بات آپ کو یاد دلا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں پر 13 سال ایمان کی محنت کی تھی۔ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ حیات کے ساتھ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اپنایا، صحابی کہلائے، حالت ایمان میں نبی کی صحبتوں میں بیٹھے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا۔ 13 سال جب ایمان کی مضبوطی کی محنت ہوئی اور جب مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تو احکامات اترے، تو احکام پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا 3 باتوں پر کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو کچھ نبی نے بتایا وہ سچ اور برحق ہے، اور ہمیں آخرت میں اپنی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ جب یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا تو ہمیں احکامات پر، حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو حجاب قرآن کا حکم ہے کہ نامحارم مردوں کے سامنے نہ جایا جائے، ایک آڑ رکھ دی جائے، نہ وہ تمہیں دیکھے نہ تم انہیں دیکھو۔ تو سمجھتے ہیں قرآن کی رو سے حجاب کے احکامات۔